تینوں مذاہب جو ہیں وہ ابراہیمی ریلیجن ہے، آفاقی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی کامنالٹیز بھی ہیں۔ ایک جو سب سے پہلے ہم عیسائیت کی بات کرتے ہیں، عیسائیت کے اندر ایک فلسفہ ہے رپچر، وہ مانتے ہیں ایک لڑائی ہوگی جسے کہتے ہیں ہارماجدون، آرما گیڈن ہوگی ایک، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طریقے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ جیزس کرائسٹ آئیں گے۔ اب دوسرا گروپ ہے جو مسلمانوں کا ہے، وہ جو امام زمانہ امام مہدی کا منتظر ہے، وہ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے اور شام سے گروپ آئے گا، اس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی اور یہ بھی کوہ طور کے اوپر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو تیسرا گروپ ہے وہ مسیح کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ہے یہودی۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ جو دشمن ہے اس کو اس سے پہلے ہم نے مار دینا ہے، ایلیمینیٹ کر دینا ہے، جو کلیم کر رہا ہے کہ کسی نے آنا ہے۔ وہ امام زمانہ کے نائب جتنے ہیں انہیں مارنے کے لیے حرکت کے اندر آگے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں، دو دنیا کے اندر جو ہیں فلسفہ، جو ان کا یہودیوں کا اور مسلمانوں کا جو پرٹیکولرلی شیعہ ہیں، وہ دو ہی ایک ایسی جو آپ کہہ لیں کہ اینٹیٹیز کو پکار رہے ہیں جو ابھی تک نہیں آئی، اور وہ کاز بیسڈ ہیں۔ اس وقت بھی وہاں پہ یروشلم کے اندر یہودی کھڑے، رات کا جو ٹائم ہے، دیواریں گریا، ویلنگ وال جسے کہتے ہیں، اس کی دیواروں کے اندر درزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں پرچیاں رکھ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں انہیں، جو بھی ان کا ہے کہ بھئی یہ مسیح آئے کہ جو اہل تشیع کمیونٹی ہے وہ نہروں کے دریاؤں کے کنارے چلی جاتی ہے اور پورے کا پورا ایران جاتا ہے، جس میں وہ پرچیاں ڈال کے خط ایک طرح سے لکھتے ہیں امام زمانہ کو آپ کا ظہور ہوگا۔ اور یہ پریکٹس صرف 15 کو نہیں ہو رہی ہے، ہر منگل اور بدھ کی رات کو مسجد جم کران کے اندر رات کو ہاتھ اٹھا کے ہزاروں جو ایرانی ہیں وہ پکارتے ہیں امام زمانہ کو۔ یہ کاز بیسڈ لڑائی ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی، یاد رکھیں، یہ اینڈ گیم اس کی نہیں ہے جب تک وہ ظہور نہیں ہو جاتا۔ امام جو ہیں وہ غیبت میں ہیں، اور امام زمانہ جو ہیں ان کا جو نائب ہے وہی آیت اللہ کا درجہ حاصل کرے گا، جو اس وقت ان کے بیٹے کی بات وہاں پہ ہو رہی ہے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے جب جب وہ آئیں گے ہم تب تب انہیں ایلیمینیٹ کریں گے۔